جی کامران صاحب، ایک اسپیشل انوائے ٹو افغانستان صادق خان صاحب کا 3 ڈے وزٹ تھا افغانستان میں. سب سے پہلے بتائیے گا اس وزٹ کے اختتام پہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جس پرسپیکٹو میں یہ جس پس منظر میں وزٹ ہوا وہ جاننا ضروری ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں اور ابھی بھی کشیدہ ہیں، اور اس تناظر میں وزٹ کا ہونا اٹ سیلف از اے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. اور یہ گزشتہ 3 مہینوں میں ان کا دوسرا وزٹ تھا. دسمبر میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ اپوائنٹ ہوئے تھے اس کے بعد افغانستان گئے تھے، تو وہ جو وزٹ تھا پرپز اس کا یہی تھا کہ تعلقات میں ایک ری سیٹ کیا جائے یا ٹی ٹی پی والے مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن عین جب وہ وہاں پر ملاقاتیں کر رہے تھے تو پاکستان نے فضائی حملے کیے تھے افغانستان کے اندر، تو وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، سیبوتاج ہو گیا تھا. تو اب جو یہ وزٹ ہوا ہے اگین ایک کوشش ہے کہ معاملات کو کسی طریقے سے حل کیا جائے. پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی کی جو بڑھتے واقعات ہیں، اور جو اس کی ابھی تک آؤٹ کم ہے، جیسے آپ نے اوپننگ میں کہا کہ ڈیڈ لاک تو برقرار ہے، لیکن ایک جو ویزیبل چینج نظر آئی ہے، اگر آپ بیانات دیکھیں پاکستان کی طرف سے، امبیسڈر صادق صاحب نے ٹویٹر کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ دیا، پھر کل فارن منسٹر اسحاق ڈار نے ایک میٹنگ چیئر کی جس میں ان کو بریف کیا گیا، صادق صاحب نے ان کے وزٹ سے متعلق دفتر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ جاری کی. تو ایک اس کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ پاکستان ذرا ایک ریکنسیلیشن کی طرف جو ٹون ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کی. اور جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے اس وزٹ سے متعلق، تو ان کا تو یہی کہنا تھا کہ ایٹ لیسٹ برف پگھلی ہے، کچھ چیزوں کے اوپر اگری ہوا ہے کہ جو کانٹیکٹس ہیں وہ رہنے چاہیے، کیونکہ بہت عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان ہائی لیول انگیجمنٹ نہیں ہے، یعنی کہ منسٹریل وزٹس نہیں ہوئے. اسحاق ڈار صاحب کئی مواقعوں کے اوپر افغانستان جانا چاہتے تھے لیکن کسی ایک واقعات کی وجہ سے وہ وزٹس جو ہیں وہ کینسل ہوئے. تو ایک تو یہ اگری ہوا ہے کہ سیریز آف آگے جو میٹنگز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ہوں گی، لیکن جو سب سے اہم سوال ہے کہ ٹی ٹی پی کا کیا بنے گا، اس کے حوالے سے ابھی بھی میرے خیال میں معاملات طے ہونا باقی ہیں. کامران صاحب، کیا اس وزٹ کو آپ اس کے کانٹیکسٹ کی، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، کیا آپ اس کو ایک جلد بازی میں کیا ہوا وزٹ بھی دیکھیں گے اس پیرائے میں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا فرسٹ ایور وزٹ ہوا، جو ان کا ایک ہائی پاورڈ یو ایس آفیشل جو ہیں انہوں نے فرسٹ ایور ٹرپ کیا ٹو افغانستان، اور وہاں ان کے فارن منسٹر سے جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی. پھر ہم نے دیکھا جو ان کے ایک سٹیزن ہیں جارج گلیزمن، ان کو ایئر لفٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے نکالا جاتا ہے. تو کیا یہ ایک طرح سے ایک انسیکیورٹی بھی تھی کہ جلدی سے ہم بھی جو ہے وہ کوئی رابطہ کریں، کیونکہ اب یو ایس جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے ود افغانستان. اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی کہ اور بھی جو میجر پلیئرز ہیں، یو ایس ہو گیا، چائنا، رشیا اینڈ ایون یورپین کمیونٹی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ لنکس جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں افغانستان سے. تو پاکستان کی کو کیا فکر ہے اس بات کی کہ ان کے اوپر جو ڈپینڈنسی تھی یا ان کی جو ریلیونسی تھی ان دا ریجن وہ کم ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو وزٹ صادق صاحب کا ہوا، جو میرے پاس معلومات ہیں، اس کا لنک اس طریقے سے جو امریکہ کا وفد گیا تھا اس سے اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 دفعہ وزٹ پہلے بھی پلان ہوا تھا حالیہ ہفتوں کے اندر، لیکن وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا. ایک کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے، دوسرا صادق صاحب کے پاؤں میں کوئی فریکچر ہو گیا تھا جو میری معلومات ہیں، اور وہ وزٹ جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا تھا. تو اگر پلان پاکستان پہلے سے ہی کر رہا تھا وزٹ کے، جی کسی طریقے سے ایک انگیجمنٹ کی جائے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو امریکی وفد گیا ہے اس سے ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئی بروز ریز ہوئے ہیں کہ کیا جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے. لیکن اس میں بھی لگتا یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا نیرو سا آئی تھنک فوکس ہے کہ جو ان کے قیدی اس وقت افغانستان کے پاس موجود ہیں ان کو وہ صرف رہا کروانا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ کوئی توقع نہیں ہے. اس میں ایک جو ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی کہ ماضی میں جو اس طرح کی انگیجمنٹ ہوتی تھی وہ تھرو پاکستان ہوتی تھی. جو میری معلومات ہیں کہ امریکہ نے، ٹرمپ انتظامیہ نے یہ قیدی چھڑوانے سے متعلق سب سے پہلے پاکستان کے رول کی بات کی تھی، رول پلے کرنے کی. تو جو مجھے پتا چلا ہے کہ پاکستان نے کہا کہ آپ بہتر ہے کہ خود ڈائریکٹ ڈیل کریں، کیونکہ آلریڈی ظاہر ہے کہ پاکستان کے تعلقات افغان طالبان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان سے بھی رابطہ کیا تھا ریگارڈنگ ریلیز آف دس جو ان کے شہری ہیں، لیکن پاکستان نے پولائٹلی جو ہے اس کو ریفیوز کر دیا تھا. جی کامران، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا سر، تھینک یو. آپ نے بھی بات کی ہے کہ جو ربیہ کا سوال تھا کہ دنیا اب ڈائریکٹ جو ہے طالبان سے ڈیل کر رہی ہے، شاید ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور میں بھی اس ذاتی طور پر اس اسٹریٹجی کے پالیسی کے حق میں ہوں کہ ہم نے جو ٹھیکہ لے لیا تھا نا طالبان کا، کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا اگر ان طالبان کے ساتھ ماضی میں، تو ہم
اس میں درمیان میں ہوتے ہیں جی ہم آپ کا کام کرواتے ہیں، جو درمیان میں ہم ڈیل میکر تھے تو ہمیں اس کا بہت نقصان ہوا ہے میرا خیال ہے۔ دنیا جب بھی کوئی دہشت گردی ہوئی ہے، کوئی بھی مسئلہ کہیں پہ ہے تو سب نے ہمارے پہ ڈال دیا دیے، دیکھیں جی کہ آپ کے طالبان ہیں، آپ نے بھی ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، آپ کی سنتے ہیں، آپ ان کو پیمپر کر دیں، ہمارے کام کرا کے دیں۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ آپ خود بات کر لیں، جو اچھا برا ہے خود ڈیل کریں، ہمیں درمیان میں نہ لیں تاکہ کل کو ہمارے پہ کوئی نزلہ نہ گرے؟ میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا، جو میری بڑے ایک ذمہ دار جو اہلکار ہیں ان سے بات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جب اب سے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ماضی کے تجربات کو سیکھتے ہوئے کہ جب بھی ہمیں بیچ میں پڑے ہیں تو ہمیں فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوا ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ بہتر ہے کہ آپ اس معاملے کو خود ڈیل کریں۔ تو ایک حکمت عملی پاکستان کی بالکل یہی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ڈیل کرنا ہے افغانستان کے ساتھ تو خود ڈیل کریں، اور وہ جو ہمارے اوپر الزام آتا ہے، کیونکہ جب آپ پارٹی بنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کل اگر افغان طالبان کا ان کا کوئی اعتبار تو ہے نہیں، کل وہ کسی ڈیل سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پاکستان کے اوپر دباؤ آتا تھا، تو اس اعتبار سے ایک تو یہ بھی وجہ ہے، اور دوسرا جو تعلقات کی ہماری نوعیت ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان کی، تو اس میں شاید پاکستان کا کوئی اتنا انفلوئنس لیوریج ہے بھی نہیں۔ انفیکٹ اب پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان معاملات کو حل کرانے کے لیے کچھ جو کامن فرینڈز ہیں، مثلاً UAE ہے، چائنا ہے، یہ انفیکٹ یہ رول پلے کر رہے ہیں۔ تو حالات جو ہیں اس طریقے سے بدل گئے ہیں، کہاں پہلے پاکستان افغانستان اور افغان طالبان کے درمیان دوسروں کو تھرو کرواتا تھا، آج شاید ہمیں کسی تیسرے کنٹری کی ضرورت ہے جو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر کروائے۔ اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ برف پگھلی ہے، پہلی دفعہ کوئی تھوڑی سی لگ رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں برف پگھلنے کے پیچھے بھی وہ کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی جو اس نے کام کیا ہے کہ جب ہم نے یہاں سے ایک تو ان کے ساتھ کھل کر، مطلب پاکستان پہلی دفعہ کھل کر سامنے آیا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں بیٹل لائنز ہیں بے ڈران کہ آپ ایک ڈکلیئر قسم کا ان کو اینیمی ان کو سمجھا گیا ہے اور اسی حوالے سے ڈیل کیا گیا، اور پلس یہ جو ایک ہمارے پاس لیوریج تھا افغان شہریوں کا جن کو 30 یا 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، تو یہ بھی دباؤ آیا ہے ان پہ افغانز پہ، تو لہٰذا وہ ان کی صادق صاحب کی بات سننے پہ مجبور ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کنسیشنز یا پاکستان کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ پاکستان نے کہا ہے کہ جناب کہ آپ کے جتنے افغان شہری رجسٹرڈ بھی ہیں ان کو واپس بھیجا جائے۔ سو اٹ ہیز ورکڈ۔ میرا خیال ہے آئی تھنک جو میری پاکستانی ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ تو کہ تاثر سم ٹائم یہ جاتا ہے کہ شاید پاکستان اپنی پوزیشن سے ہٹا ہے۔ افغان طالبان بھلے پبلکلی یہ تاثر دیتے ہوں کہ انہیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ٹریڈ کی بات کریں، ان کی اتنے بڑی تعداد جو پاکستان میں موجود ہے، اوور آل ان کی ڈپینڈنس، کیونکہ افغانستان از اے لینڈ لاک کنٹری دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے، تو افغان طالبان کو بہت زیادہ نقصان ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہے، لیکن ان ٹرمز آف اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں پاکستان کی اکانومی بڑی ہے، تو بارڈر اگر بند ہوتا ہے تو پاکستان کی اکانومی کو 1% ہوگا تو ان کی اکانومی کو 20, 25, 30% نقصان ہوتا ہے بارڈر بند ہونے کا۔ تو ایک جو مجھے پتا چلا ہے کہ جب صادق صاحب وہاں پر گئے ہیں تو مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ وہاں پر افغان طالبان نے انہیں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے، وہ بڑے ڈیسپریٹ تھے کیونکہ اوور آل بیک چینل تو چل رہے تھے لیکن اس طرح کی آفیشیل کانٹیکٹ دونوں ملکوں کے درمیان نہ ہونے کے برابر تھا، اور جو فورن ایڈ سسپینڈ کی ٹرمپ نے، پھر یہ بارڈر بند ہوا، پھر پاکستان نے ریفیوجیز کو واپس بھیجنے کی جو بات کی، اس کی وجہ سے، اور پھر یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ انٹرنل ان کے اپنے ڈفرینسز بھی ہیں، وہاں پر ان کی معیشت کے بہت برے حالات ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایڈ اپ ہو رہی تھیں اور ان کے لیے بہت زیادہ وہ دباؤ تھا، تو اس وجہ سے وہ بھی مطلب انگیج کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو پاکستان کی ایک ٹف سٹانس ہے اس نے کام تو کیا ہے، بٹ اس میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کا دباؤ اس حد تک کام کرے گا کہ جو TTP کے خلاف وہ کارروائی کریں گے، وہ آئی تھنک ابھی ورک ان پروگریس ہے۔ اچھا، آپ نے TTP کی بات کی، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ افغان یہ جو طالبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے TTP پہ زیادہ سختیاں کی تو یہ بہت سارے داعش کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس ہابسن چوائس کہتے ہیں نا کہ ایبسولوٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس ادروائز، کہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا دباتے ہیں تو یہ جا کے داعش سے مل جائیں گے، اور داعش کو اس وقت ریکروٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا داعش اور طالبان ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ سو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ طالبان بھی ایک مشکل پوزیشن میں ہے کہ وہ آپریشن وہ کرتے ہیں وہ TTP کے خلاف تو وہ داعش کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کے لیے پرابلم ہوتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پاکستان، امریکن یہ بھی ہیں، یہ سارے ان کے دشمن ہیں۔ سو واٹ شوڈ دے
ڈو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ ڈومیسٹک پیس دیکھیں گے کہ جناب کہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے ہمارے ملک میں تو امن چل رہا ہے، وہ دوسرے ملکوں میں کیا کر رہے ہیں، اٹس نن آف آور بزنس. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ پاکستان کھڑا ہوا ہے جو ان پہ اٹیک کرنے کے لیے حملے پہلے بھی کیے ہیں. اب میرا خیال ہے یہ جو جہاں سیشن ہوا ہے پارلیمنٹ کا، اس میں بھی یہ چیزیں اس طرح ڈسکس ہوئی ہیں کہ پاکستان اب ان کے پیچھے جائے گا اور وہاں کے ان کے جو ٹھکانے ہیں ان پر اٹیک کرے گا. سو وٹ ول طالبان اس سچویشن میں کیا کریں گے پھر؟ یہ ایک سائڈ پہ پاکستان بڑا اگریسولی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر ٹیررزم بڑا ہے، ادھر ان کا داعش کی تھریٹ ہے ان کو وہاں پہ. دیکھیں، جو افغان طالبان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے، ایک تو تاریخی اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 9/11 اٹیکس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا تھا اور طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو یہی جو آج کی ٹی ٹی پی ہے یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، 2007 میں ویسے بنی تھی، لیکن اس وقت یہ جو ملیٹنٹ گروپس تھے انہوں نے پاکستان کے جو سابقہ قبائلی علاقے تھے وہاں ان کو پناہ دی تھی، اور پھر بعد میں یہ امریکی فوجیوں کے خلاف مل کر لڑتے بھی رہے ہیں. اور ایک تو بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے اتحادی رہے ہیں، اور پھر ان کی وہاں پر شادیاں بھی ہوئی ہیں، مطلب افغان سوسائٹی میں انٹر جو میرجز وغیرہ بھی ہوئی ہیں، وہ بھی پھر ان کی رشتہ داریاں بھی بن گئی ہیں. ایک تو کمپلیکس وہ یہ سچویشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے. دوسری وجہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے لیے داعش نمبر 1 اینیمی ہے، ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے تو ان کے جو لوگ ہیں وہ داعش سے ملیں گے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ بن جائے گی. اور اس وزٹ کے دوران بھی اب طالبان کہتے کیا ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں، پرائیویٹلی وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی از اے پرابلم، اور ایٹ ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ شاید ٹی ٹی پی اب وہاں پر اتنا بڑا گروپ بن گیا ہے کہ طالبان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کو وہ کنٹرول کرے. وہ اپنی بے بسی کا بھی اظہار کرتے ہیں. اس دورے کے دوران جو مجھے پتا چلا ہے، صادق صاحب کو یہی بتایا گیا ہے کہ یس ٹی ٹی پی از اے پرابلم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں. دیکھیں، ہم 40 سال سے جنگ لڑتے رہے ہیں، خانہ جنگی رہی ہے، ہمیں تھوڑا ٹائم دیں. آپ ہمارے ساتھ مل کر اگر کام کریں گے تو گریجولی اس مسئلے کا ہم حل نکال سکتے ہیں. اب پاکستان اس بات سے کنونس نہیں ہے. پاکستان کہتا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آلموسٹ 4 سال ہونے والے ہیں اور یہ پہلے بھی آپ ہمیں کہتے رہے ہیں، اور اگر واقعی آپ سنسیئر ہیں تو ایٹ لیسٹ جو لیول آف وائلنس ہے وہ تو کم ہونا چاہیے. اب دوسرا، افغان طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں، آپ کے پاس تو بڑی منظم فوج ہے، آپ کے پاس ڈرونز بھی ہیں، آپ کے پاس سرویلنس کیمراز بھی ہیں، 2600 کلومیٹر طویل بارڈر ہے، اور آپ جو لوگ افغانستان سے آتے بھی ہوں گے، اگر آپ ان کو نہیں روک سکتے تو ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں. لیکن پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ان کی طرف سے ایک لیم ایکسکیوزز ہیں، کیونکہ ان کی جو قیادت ہے وہ کابل میں بیٹھی ہوئی ہے، خوست میں بیٹھی ہوئی ہے. ایسا تو نہیں کہ ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ روز بارڈر سے آتے جاتے ہیں. تو یہ ایشوز ہیں. افغان طالبان کے اوپر دباؤ بھی ہے. اب ڈومیسٹکلی وہ ایکشن کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں. پھر جو ایک اور جو فیکٹر اب ایڈ ہوا ہے کہ حالیہ دنوں میں یا مہینوں میں یہ دیکھا گیا کہ انٹرنل ان کے اختلافات بھی ہیں. تو اگر کچھ جو گروپ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو، افغان طالبان کی، ان کا خیال ہے کہ اگر ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ٹی ٹی پی جس کے ساتھ ہوگی، ظاہر نمبرز ہے نا، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، فائٹرز بھی ہیں، تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا. تو اس وجہ سے بھی ایک جو ڈائنامکس ہے وہ یہ ڈائنامکس بھی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. اچھا کامران، یہ تو ایک ٹی ٹی پی کا بڑا پرانا ایشو چل رہا ہے پاکستان میں، فیئر انف. واٹ اباؤٹ بی ایل اے؟ اب تو نئی جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ بی ایل اے کے بھی وہ کہتے ہیں، پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ابھی جو یہ ٹرین ہائی جیکنگ ہوئی ہے، اتنا بڑا بلڈ شیڈ ویلنس کیا گیا ہے، بی ایل اے نے کلیم کیا جس کو، اس کا بھی وہ کہتے ہیں تانے بانے جو ہیں سارے افغانستان سے ملتے ہیں. پہلے ٹی ٹی پی تھی، اب تو بی ایل اے بھی ہے. تو بی ایل اے کے مسئلے پہ کوئی بات چیت ہے؟ چلو ٹی ٹی پی کی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو ان کے انٹرنل مسائل ہیں وہ طالبان ایک ہی ہیں جناب، ان کے پاس ایکسکیوزز ہیں، ہم نے آپریشن کیا تو وہ مل جائیں گے. واٹ اباؤٹ بی ایل اے؟ یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی صادق صاحب نے کوئی بات چیت کی ہوگی، اس پہ کیا رسپانس رہا، یہ جو نئی تھریٹ ہے یہ پاکستان کے لیے ٹی ٹی پی کے بعد؟ بالکل بات ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر بھی، اور اس پر جو افغان طالبان کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کبھی بھی یہ جو بلوچ تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کبھی ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، نہ نظریاتی طور پہ نہ ادروائز. وہ تو اس الزام کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں. اور ایک بات کہ جب اگست 2021 میں افغان طالبان آئے تھے تو قندھار کے آس پاس موجود تھے یہ بی ایل اے والے لوگ اور ایسے، تو شروع میں جو ایز اے گڈ ول کے طور پر ٹی ٹی پی کے خلاف تو کارروائی نہیں کی افغان طالبان نے، لیکن شروع میں یہ ضرور کہا گیا کہ جب افغان طالبان آئے تو بی ایل اے کو یہ خدشہ تھا تو ان کے لوگ وہاں سے نکلے بھی تھے. لیکن لیٹر آن جو سچویشن چینج ہوئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے ہیں، پھر ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے درمیان بھی کہا جاتا ہے کہ کوآرڈینیشن ہے. یو این کی رپورٹس بھی ہیں، اور اس میں خاص کر کے جو ان کا مجید برگیڈ ہے جو سوسائڈ ونگ ہے،
کیونکہ BLA پہلے یا بلوچ یہ تنظیمیں خودکش حملے نہیں کیا کرتی تھی. ان کی ٹریننگ خودکش حملے کیسے کرنے ہیں سب کچھ ہے. کہا جاتا ہے کہ TTP نے ان کو ٹریننگ دی ہے. تو کامن آبجیکٹو جو ہے کہ افغان طالبان ڈینائی کرتے ہیں کہ جی ہمارا BLA یا بلوچ تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ TTP اور یہ جو بلوچ تنظیمیں ان کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کا بالکل ایک ایویڈنس موجود بھی ہے. UN کی رپورٹس بھی کہتی ہیں, انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں, اور پھر اس میں جو انڈیا والا فیکٹر ہے اس کو بھی آپ وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو یس BLA والا ایشو بھی ٹیک اپ کیا گیا ہے, بٹ اگین رسپانس ان کا وہی ہے کہ جی ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. اچھا سر یہ بتائیں, اگر کل کو پاکستان نے جو امریکنز نے روٹ ایک سیٹ کیا تھا کہ جہاں سے ہمیں تھریٹ ہے کہ جس ملک سے ہم وہاں پہ جا کے ڈائریکٹ اٹیک کریں گے, تو پاکستان نے پہلے بھی افغانستان میں کچھ اس طرح کے جو ان کے کیمپ تھے وہاں پہ جہاں سے ٹیررزم پاکستان میں آ رہا تھا, سپورٹ ہو رہی تھی, اس پہ اٹیک کیے تھے. اب کیا اس پہ افغان طالبان کوئی اپنی کوائٹ قسم کی انڈرسٹینڈنگ انہوں نے دی ہے یا دیں گے ان کو صادق صاحب کو کہ کل کو BLA کے کیمپس پہ یا TTP پہ اگر پاکستان کی طرف سے اس کا رسپانس دیا جاتا ہے کہ ہمارے شہریوں کو آپ قتل عام کر رہے ہیں تو ہم اس کا وہ لے رہے ہیں, اس پہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں, وٹ ول بی دا رسپانس آف طالبان؟ یہ کوئی صادق صاحب نے بات کی, اس پہ کوئی چیز ہوئی؟ جیسے پاکستان میں ایک سٹیج پہ آپ کو یاد ہوگا ڈرون کی بات ہوئی تھی کہ جب انہوں نے کہا جناب کہ ٹھیک ہے آپ ڈرون یا امریکن جو ہیں وہ یوز کرتے رہیں ان پہ, یہ TTP پہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے, آپ ڈرون چلاتے رہیں. تو اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ پاسبل ہے پاکستان اور امریکہ میں؟ دیکھیں ساری افغانستان میں دیکھیں یہ جو پہلے بھی پاکستان نے جو فضائی حملے کیے ہیں, مجھے اسپیسیفکس کا تو نہیں پتا, لیکن اس سے پہلے بھی جو کیے ہیں تو جو میری بھی پاکستانی حکام سے بات ہوتی رہی ہے, آئی تھنک طالبان پبلکلی احتجاج کریں گے, انڈرسٹینڈنگ ہو یا نہ ہو, ایز لانگ ایز پاکستان TTP کے لوگوں کو یا BLA کے لوگ موجود ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرتا رہے گا. پبلکلی وہ ضرور کہیں گے جی ہماری سوورنٹی یہ وہ خلاف ہے, بٹ آئی تھنک وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے. اور ایک یہ ابھی بھی یہ اسٹریٹجی جو ہم پبلکلی تو اچھا میسج دے رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن کرنی ہے, جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ ڈائلاگ کو پرسو کیا جائے گا, ڈپلومیسی کو موقع دیا جائے گا جو بھی آپشنز ہیں, وائل ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپشن اوپن ہے کہ جب بھی پاکستان کو کوئی ٹارگٹ ملے گا وہاں پر دہشت گرد اکٹھے ہوں گے تو وہ حملہ کیا جائے گا. اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ کوشش کریں گے کہ اگر افغان طالبان زیادہ شور نہیں مچاتے تو ہم خاموشی کے ساتھ انڈر ریڈار یہ کام کرتے رہے. اچھا یہ ابھی صادق صاحب نے جو گئے ہیں انہوں نے جو BLA کے حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی تھی, DGISPR نے, باقی لوگوں نے, جس میں افغانستان سے بات چیت ہو رہی ہے, رابطے ہیں جب ٹرین ہائی جیکنگ میں, کوئی ثبوت وغیرہ بھی, کوئی ڈوزیئر, کوئی فائل وغیرہ دی گئی ہے طالبان کو, کوئی ریکارڈنگ, کوئی ان کی انٹرسیپٹ جو کی گئی ہیں کہ یہ دیکھیں جناب آپ کی سوائل استعمال ہو رہی ہے, اور BLA کے لوگ جو ہیں انہوں نے ٹرین ہائی جیکنگ میں سارے کے سارے رابطے میں تھے, اینڈ دے ور گیٹنگ انسٹرکشن, اینی فائل اگین ہینڈڈ اوور ٹو دا طالبان. بھائی صادق صاحب دیکھیں یہ تو بند کمرے میں جو میٹنگز ہوئی ہیں یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ ون آف دا پرپز کہ وہ انہوں نے وہاں پر ایویڈنس وغیرہ شیئر کرنے کے لیے گئے تھے, اور یہ جو بھلے اسٹیٹمنٹ پہ نہ آیا ہو یہ دونوں ایشوز جو ہیں وہ ٹاپ آف دی ایجنڈا تھے, لیکن اس میں جو فردر اسپیسیفکس ہیں کہ بہت کلیئر کٹ جو ایویڈنس ہے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے بعد ہے, تو اس میں میں نے یہی آپ کو بتایا کہ اس میں یہ طے ہوا ہے کہ جو سیریز آف میٹنگز آگے ہونی ہیں, کئی ایسی جو پراپر میکنزمس تھے جن کی میٹنگز نہیں ہوئی پہلے, تو اس میں پھر انٹیلیجنس کے آفیشلز بھی آئندہ آنے والے وقتوں میں 15 اپریل سے پہلے اس طرح کی ایک JCC کی ایک میٹنگ جو ہونی ہے, تو آئی اسیوم کہ اس میں جو ابھی تو صادق صاحب نے اگر جو بھی ایویڈنس دیا ہو, مور اسپیسیفک ایویڈنس پروبیبلی اس فورم کے اوپر بھی پیش کیا جائے گا, کیونکہ اس طرف پھر افغانستان کی سائڈ سے بھی آپ کو انٹیلیجنس کے لوگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں, تو کچھ چیزوں کا جو انفارمیشن کا تبادلہ ہے ظاہر ہے کہ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو وہ اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ہی کرتے ہیں. تو یس ایویڈنس جنرلی جو بالکل میرے خیال میں شیئر کیا گیا ہے, بٹ مور اسپیسیفکس کے لیے فردر آگے جو ہیں وہ میٹنگز ہوں گی. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, تھینکس اے لاٹ. ٹھیک.